सफन्या बाब 1। ज़ैल में रब का वो कलाम कलमबंद है जो सफन्या बिन कोशी बिन जदलिया बिन अमरिया बिन हिजकिया पर नाजिल हुआ। उस वक्त योसिया बिन अमून यहूदा का बादशाह था। रब फरमाता है, हमें रुए ज़मीन पर से सब कुछ मिटा डालना है, इंसान व हैवान, परिंदों, मछलियों, ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बेदीनों को। तब ज़मीन पर इंसान का नामो निशान तक नहीं रहेगा। ये रब का फरमान है। यहूदा और यरूशलेम के तमाम बाशिंदों पर मेरी सज़ा नाजिल होगी। बाल देवता की जितनी भी बुत परस्ती अब तक रह गई है उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। न बुत परस्त पुजारियों का नामो निशान रहेगा, न उनका जो छतों पर सूरज चांद बल्कि आसमान के पूरे लश्कर को सजदा करते हैं, जो रब की कसम खाने के साथ साथ मुल्कों देवता की भी कसम खाते हैं, जो रब की पैरवी छोड़कर न उसे तलाश करते न उसकी मर्जी दरियाफ्त करते हैं, वो सब के सब तबाह हो जाएंगे। अब रब कादिर मुतलक के सामने खामोश हो जाओ, क्योंकि रब का दिन करीब ही है। रब ने इसके लिए ज़बह की कुर्बानी तैयार करके अपने मेहमानों को मखसूस व मुक़द्दस कर दिया है। रब फरमाता है, जिस दिन मैं ये कुर्बानी चढ़ाऊंगा उस दिन बुजुर्गों, शहजादों और अजनबी लिबास पहनने वालों को सजा दूंगा। उस दिन मैं उन पर सजा नाजिल करूंगा जो तोहम परस्ती के बास दहलीज पर कदम रखने से गुरेज करते हैं, जो अपने मालिक के घर को जुल्म व फरेब से भर देते हैं। रब फरमाता है, उस दिन मछली के दरवाजे से जोर की चीखें, नए शहर से आवाजारी और पहाड़ियों से कड़कती आवाजें सुनाई देंगी। ऐ मक्तिस मोहल्ले के बाशिंदों, वावेला करो, क्योंकि तुम्हारे तमाम ताजिर हलाक हो जाएंगे। वहां के जितने भी सौदागर चांदी तौलते हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। तब मैं चिराग लेकर यरूशलेम के कोने कोने में उनका खोज लगाऊंगा, जो इस वक्त बड़े आराम से बैठे हैं, खा हालात कितने बुरे क्यों न हो। मैं उनसे निपट लूंगा जो सोचते हैं रब कुछ नहीं करेगा, न अच्छा काम और न बुरा। ऐसे लोगों का माल लूट लिया जाएगा, उनके घर मिस्मार हो जाएंगे। वो नए मकान तामीर तो करेंगे लेकिन उनमें रहेंगे नहीं, अंगूर के बाग लगाएंगे लेकिन उनके मै पिएंगे नहीं। रब का अजीम दिन करीब ही है, वो बड़ी तेजी से हम पर नाजिल हो रहा है। सुनो, वो दिन तल्ख होगा, हालात ऐसे होंगे कि बहादुर फौजी भी चीख कर मदद के लिए पुकारेंगे। रब का पूरा गजब नाजिल होगा और लोग परेशानी और मुसीबत में मुब्तला रहेंगे। हर तरफ तबाही वो बर्बादी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर तरफ घने बादल छाए रहेंगे। उस दिन दुश्मन नरसिंगा फूंक कर और जंग के नारे लगाकर किलाबंद शहरों और बुर्जों पर टूट पड़ेगा। रब फरमाता है, चूंकि लोगों ने मेरा गुनाह किया है इसलिए मैं उनको बड़ी मुसीबत में उलझा दूंगा। वो अंधों की तरह टटोल टटोल कर इधर उधर फिरेंगे, उनका खून खाक की तरह गिराया जाएगा और उनकी नाशें गोबर की तरह जमीन पर फेंकी जाएंगी। जब रब का गजब नाजिल होगा तो न उनका सोना न चांदी उन्हें बचा सकेगी। उसकी गैरत पूरे मुल्क को आग की तरह भस्म कर देगी। वो मुल्क के तमाम बाशिंदों को हलाक करेगा। हाँ, उनका अंजाम हौलनाक होगा। सफन्या बाब 2। ऐ बेहया कौम, जमा होकर हाजिरी के लिए खड़ी हो जा, इससे पहले कि मुकर्ररा दिन आकर तुझे भूसे की तरह उड़ा ले जाए। ऐसा न हो कि तुम रब के सख्त गुस्से का निशाना बन जाओ, कि रब का गजब ढाने वाला दिन तुम पर नाजिल हो जाए। ऐ मुल्क के तमाम फरोतनों, ऐ उसके अहकाम पर अमल करने वालों, रब को तलाश करो, रास्तबाजी के तालिब हो, हलीमी ढूंढो, शायद तुम उस दिन रब के गजब से बच जाओ। गजा को छोड़ दिया जाएगा, इसकुलून वीरान और सुनसान हो जाएगा। दोपहर के वक्त ही अशदोद के बाशिंदों को निकाला जाएगा
اقرون کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ کریتے سے آتی ہوئی قوم پر افسوس جو ساحلی علاقے میں رہتی ہے، کیونکہ رب تمہارے بارے میں فرماتا ہے، اے فلسطینیوں کی سرزمین، اے ملک کنعان میں تجھے تباہ کروں گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ تب یہ ساحلی علاقہ چرانے کے لیے استعمال ہوگا اور چرواہے اس میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنا لیں گے۔ ملک یہودا کے گھرانے کے بچے ہوئوں کے قبضے میں آئے گا اور وہی وہاں چریں گے۔ وہی شام کے وقت اسکلون کے گھروں میں آرام کریں گے، کیونکہ رب ان کا خدا ان کی دیکھ بھال کرے گا، وہی انہیں بحال کرے گا۔ میں نے موابیوں کی لعن طعن اور امونیوں کی اہانت پر غور کیا ہے۔ انہوں نے میری قوم کی رسوائی اور اس کے ملک کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ اس لیے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، میری حیات کی قسم، مواب اور امون کے علاقے سدوم اور امورہ کی مانند بن جائیں گے۔ ان میں خضرو پودے اور نمک کے گڑھے ہی پائے جائیں گے اور وہ ابد تک ویران و سنسان رہیں گے۔ تب میری قوم کا بچا ہوا حصہ انہیں لوٹ کر ان کی زمین پر قبضہ کر لے گا۔ یہی ان کے تکبر کا اجر ہوگا، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی قوم کو لعن طعن کر کے قوم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ جب رب ملک کے تمام دیوتاؤں کو تباہ کرے گا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام ساحلی علاقوں کے اقوام ان کے سامنے جھک جائیں گی، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر اسے سجدہ کرے گا۔ رب فرماتا ہے، اے ایتھوپیا کے باشندوں، میری تلوار تمہیں بھی مار ڈالے گی۔ وہ اپنا ہاتھ شمال کی طرف بھی بڑھا کر اسور کو تباہ کرے گا۔ نینوے ویران و سنسان ہو کر ریگستان جیسا خشک ہو جائے گا۔ شہر کے بیچ میں ریوڑ اور دیگر کئی قسم کے جانور آرام کریں گے۔ دشتی الو اور خارپشت اس کے ٹوٹے پھوٹے ستونوں میں بسیرا کریں گے اور جنگلی جانوروں کی چیخیں کھڑکیوں میں سے گونجیں گی۔ گھروں کی دہلیزیں ملبے کے ڈھیروں میں چھپتی رہیں گی، جبکہ ان کی دیوار کی لکڑی ہر گزرنے والے کو دکھائی دے گی۔ یہی اس خوشباش شہر کا انجام ہوگا جو پہلے اتنی حفاظت سے بسا تھا اور جو دل میں کہتا تھا، میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آئندہ وہ ریگستان ہوگا، ایسی جگہ جہاں جانور ہی آرام کریں گے۔ ہر مسافر توبہ توبہ کہہ کر وہاں سے گزرے گا۔ صفنیہ باب 3۔ اس سرکش، ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس جو یروشلم کہلاتا ہے۔ نہ وہ سنتا، نہ تربیت قبول کرتا ہے، نہ وہ رب پر بھروسہ رکھتا، نہ اپنے خدا کے قریب آتا ہے۔ جو بزرگ اس کے بیچ میں ہیں وہ دہاڑتے ہوئے شیر ببر ہیں۔ اس کے قاضی شام کے وقت بھوکے پھرنے والے بھیڑیے ہیں، جو طلوع صبح تک شکار کی ایک ہڈی تک نہیں چھوڑتے۔ اس کے نبی گستاخ اور غدار ہیں۔ اس کے امام مقدس کی بے حرمتی اور شریعت سے زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن رب بھی شہر کے بیچ میں ہے اور وہ راست ہے، وہ بے انصافی نہیں کرتا۔ صبح بس صبح وہ اپنا انصاف قائم رکھتا ہے۔ ہم کبھی اس سے محروم نہیں رہتے، لیکن بے دین شرم سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے، میں نے قوموں کو نیست و نابود کر دیا ہے، ان کے قلعے تباہ، ان کی گلیاں سنسان ہیں، اب ان میں سے کوئی نہیں گزرتا۔ ان کے شہر اتنے برباد ہیں کہ کوئی بھی ان میں نہیں رہتا۔ میں بولا، بے شک یروشلم میرا خوف مان کر میری تربیت قبول کرے گا، کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ اس کی رہائش گاہ مٹ جائے اور میری تمام سزائیں اس پر نازل ہو جائیں۔ لیکن اس کے باشندے مزید جوش کے ساتھ اپنی بری حرکتوں میں لگ گئے۔ چنانچہ رب فرماتا ہے، اب میرے انتظار میں رہو، اس دن کے انتظار میں جب میں شکار کرنے کے لیے اٹھوں گا، کیونکہ میں نے اقوام کو جمع کر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ممالک کو اکٹھا کر کے ان پر اپنا غضب نازل کروں گا، تب وہ میرے سخت قہر کا نشان بن جائیں گے۔
پوری دنیا میری غیرت کی آگ سے بھسم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد میں اقوام کے ہونٹوں کو پاک صاف کروں گا تاکہ وہ آئندہ رب کا نام لے کر عبادت کریں، کہ وہ شانہ بشانہ کھڑی ہو کر میری خدمت کریں۔ اس وقت میری پرستار، میری منتشر ہوئی قوم ایتھوپیا کے دریاؤں کے پار سے بھی آ کر مجھے قربانیاں پیش کرے گی۔ اے سیون بیٹی، اس دن تجھے شرمسار نہیں ہونا پڑے گا، حالانکہ تو نے مجھ سے بے وفا ہو کر نہایت برے کام کیے ہیں، کیونکہ میں تیرے درمیان سے تیرے متکبر شیخ بازوں کو نکالوں گا۔ آئندہ تو میرے مقدس پہاڑ پر مغرور نہیں ہوگی۔ میں تجھ میں صرف قوم کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو چھوڑوں گا، ان سب کو جو رب کے نام میں پناہ لیں گے۔ اسرائیل کا یہ بچا ہوا حصہ نہ غلط کام کرے گا نہ جھوٹ بولے گا، ان کی زبان پر فریب نہیں ہوگا۔ تب وہ بھیڑوں کی طرح چراگاہ میں چریں گے اور آرام کریں گے، انہیں ڈرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے سیون بیٹی، خوشی کے نعرے لگا، اے اسرائیل خوشی منا۔ اے یروشلم بیٹی، شادمان ہو، پورے دل سے شادیانہ بجا، کیونکہ رب نے تیری سزا مٹا کر تیرے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ رب جو اسرائیل کا بادشاہ ہے تیرے درمیان ہی ہے، آئندہ تجھے کسی نقصان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دن لوگ یروشلم سے کہیں گے، اے سیون مت ڈرنا، حوصلہ نہ ہار، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں، رب تیرا خدا تیرے درمیان ہے، تیرا پہلوان تجھے نجات دے گا۔ وہ شادمان ہو کر تیری خوشی منائے گا، اس کی محبت تیرے قصور کا ذکر ہی نہیں کرے گی، بلکہ وہ تجھ سے انتہائی خوش ہو کر شادیانہ بجائے گا۔ رب فرماتا ہے، میں عید کو ترک کرنے والوں کو تجھ سے دور کر دوں گا، کیونکہ وہ تیری رسوائی کے باعث تھے۔ میں ان سے بھی نپٹ لوں گا جو تجھے کچل رہے ہیں۔ جو لنگڑاتا ہے اسے میں بچاؤں گا، جو منتشر ہیں انہیں جمع کروں گا۔ جس ملک میں بھی ان کی رسوائی ہوئی وہاں میں ان کی تعریف اور احترام کروں گا۔ اس وقت میں تمہیں جمع کر کے وطن میں واپس لاؤں گا۔ میں تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بحال کروں گا اور دنیا کی تمام اقوام میں تمہاری تعریف اور احترام کراؤں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔